بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مدینہ کی اداسی اور ویرانی کے دن ہیں۔ وفات سے 3-4 دن پہلے ایک عشاء ایسی گزری کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے لیے جمع ہیں، اپنے امام الانبیاء کی تشریف آوری کے منتظر آپ کے دروازے کی راہ تک رہے ہیں کہ کب سرور کائنات باہر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ سرور کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی اور بے ہوشی کا غلبہ ہے۔ بے ہوشی کم ہوتی ہے، آپ آنکھ کھولتے ہیں، نماز کا پوچھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں موجود ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ آپ اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں لیکن نہیں اٹھ سکتے، پھر بے ہوشی گھیر لیتی ہے اور دوبارہ بے ہوشی کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر صحابہ پوچھواتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ غشی طاری ہے۔ صحابہ پھر مسجد میں انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ انتظار میں اونگنے لگ جاتے ہیں۔ رات کا ایک پہرہ گزر گیا۔ صحابہ کے چہروں پہ نیند کے اثرات واضح ہیں، لیکن امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھے بغیر وہ جانے والے نہیں۔ پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، مسجد تک جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ ہدایت دے کر پھر دوبارہ غشی میں چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر مصلی رسول پہ ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، نماز کا پوچھتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ پانی منگوا کر بستر پر وضو کروایا جاتا ہے، لیکن اپنے قدموں پہ چلنے کی ہمت نہیں پاتے۔ مجبوراً 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر مسجد لے جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک بازو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ رکھتے ہیں اور ایک بازو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ جب آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد جا رہے ہوتے تو یہ منظر آسمان نے پہلے کبھی دیکھا نہ پھر کبھی دیکھے گا کہ محبوب رب العالمین کے پاؤں مبارک گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے نشانات زمین پر پڑ رہے ہیں۔ آپ کی بے بسی کا یہ منظر دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد میں ادا فرمائی۔ اس کے بعد وفات تک آپ مسجد نہیں جا سکے۔ آخری 3 دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نیابت میں امامت کرواتے رہے۔ آپ کے سر میں شدید درد رہتا تھا، گویا درد سے سر پھٹ جائے گا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار فرماتے کہ عائشہ ہائے میرا سر۔ آپ نے ان سے فرمایا مجھے لگتا ہے خبیر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات اب ظاہر ہونے لگے ہیں۔ بخار کی کیفیت رہتی، جسم سرخ اور گرم ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پہ پانی کے ساتھ مشکیزیں بھر کے ڈالو۔ آپ کو اتنا شدید بخار محسوس ہوتا تھا، اسی بخار کی شدت میں آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کوئی اور بیماری سمجھ لی، کسی نے ذات الجم کی تشخیص کی اور کسی نے کچھ، لیکن اصل یہی ہے کہ زہر کے اثرات نمودار ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ بیماری کے ان دنوں گویا سارا مدینہ ساکن اور جامد ہے، کسی کا کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ قافلے رکے ہوئے ہیں، سفر کے لیے روانہ نہیں ہو رہے کہ محبوب خدا بیمار ہے، کیا پتہ کیا ہوتا ہے۔ مسافر انتظار میں ہیں کہ اب کی خیریت معلوم ہو تو سفر شروع کریں۔ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ لشکر اسامہ جسے آپ نے خود تیار کر کے روانہ فرمایا، مدینے سے تھوڑا دور ہی نکلا تھا کہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ وہیں رک گیا۔ کسی نے کہا حضور کا حکم ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کو یوں بیمار چھوڑ کر جائیں، ہم جا کر کس جذبے سے لڑیں گے، جبکہ جن کے نام اور کلمے پہ لڑتے ہیں وہ بیماری کی تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ لشکر اسامہ ٹھہر گیا۔ یہ لشکر آپ کی وفات سے 14-15 دن پہلے روانہ ہوا، لیکن وفات تک مدینے کے باہر خیمہ زن رہا، نہ آگے گیا نہ واپس لوٹا۔ پورے 2 ہفتے وہیں پڑاؤ کیے رکھا۔ سیدنا ابو بکر و عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ بیماری کا سن کر امیر لشکر حضرت اسامہ سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ وفات سے 1 دن پہلے طبیعت بہتر ہوئی۔ یہ ظہری عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ دروازے پہ تشریف لائیں،
پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو دیکھا تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے منع کر دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت جاری رکھی۔ دوران نماز صحابہ کی جو نظر آپ پہ پڑی تو گویا دوبارہ زندگی مل گئی۔ کئی دن کے بعد آپ کو یوں چلتا ہوا دیکھا، دل کیا کہ نماز توڑ دیں اور آپ سے جا لپٹیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے میں کھڑے رہ گئے، آگے تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ نے پردہ نیچے کر دیا اور گھر لوٹ گئے۔ چند لمحوں کی یہ زیارت بس آپ کی آخری زیارت تھی۔ اس کے بعد دوبارہ صحابہ کو زندگی میں زیارت نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اس سے اگلے روز صبح 12 ربیع الاول بروز پیر کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بروز سوموار آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی، لوگ مطمئن اور خوش و خرم تھے۔ لشکر اسامہ کو پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت سنبھل گئی ہے تو وہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روز ہمہ وقت آپ کے ساتھ تھے، آپ کی صحت سے اطمینان پا کر دوسری بیوی جو مدینہ سے تھوڑا باہر رہتی تھی اس کی طرف خیر خبر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگ گئی، وہی بخار اور وہی نیم بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ آپ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھایا ہوا ہے، گویا کہ آپ سر مبارک سیدہ عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ہیں۔ بول نہیں پا رہے تھے لیکن مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنے جانے والے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن اندر آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا۔ آپ بار بار اسے دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ محبوب خدا کیا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اسے نرم کر کے آپ کو دی اور آپ ناتوا ہاتھوں سے آہستہ آہستہ مسواک کرنے لگے۔ اپنے دانتوں سے چبانے کی طاقت نہ تھی تو سیدہ عائشہ نے نرم کر کے دی۔ سیدہ کہتی ہیں اس روز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، ساری زندگی اتنی دیر کبھی مسواک نہیں کی اور ایسے عمدہ طریقے سے مسواک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اچانک حضور انور چھت کی طرف دیکھنے لگ گئے اور آپ کی زبان مبارک سے اللہم رفیق الاعلی کا ورد جاری تھا۔ میں سن کر سمجھ گئی اب حضور ہم میں نہیں رہنا چاہتے، رب العالمین سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں اور ملاقات کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ یہ نزا کے عالم طاری ہو گیا اور آپ اپنے رب العالمین سے جا ملے۔ پھر کیا تھا، مدینہ سوگوار ہو گیا، ہر چیز میں اداسی چھا گئی۔ آپ کی مخصوص اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کئی روز اسی حالت میں رہ کر دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مدینے کی در و دیوار غمگین ہو گئے۔ لشکر اسامہ جو روان کے لیے تیار ہو چکا تھا، حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے پیغام بھجوایا، حضور انور پہ نزا کا عالم طاری ہے، جلدی پہنچو۔ سارا لشکر مدینے واپس آ گیا، گویا کہ مدینے میں کہرام مچ گیا۔ سرور کائنات ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر جیسے باوقار اور رعبدار اور بہادر شخص نے بھی تلوار نکال لی کہ جو کہے گا کہ حضور وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ فلاں کام ابھی باقی ہیں۔ جب صحابہ آپ کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو غالباً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تدفین میں شریک کسی سے پوچھا، کیا تمہارے دل نے گوارا کر لیا تھا کہ میرے ابا کے اوپر مٹی ڈالو؟ یہ پوچھنا تھا کہ ایک بار پھر غم تازہ ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عباس جمعرات کے دن رونے لگ جاتے کہ آج کا دن ہی تھا جب حضور کی بیماری بڑھ گئی تھی، جس بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ جمعرات کا دن ہی آغاز کا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔